ولي وحافظ وقائد وناصر ودليل وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتع فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بأعوذ بلند صلوات تلاوت فرما. کافی حضرات تشریف فرما ہے اپنے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے، تنگ دست مومنین کے وسعت رزق کے لیے، بے اولاد مومنین کے اولاد صالح کے لیے، بالخصوص تمام شہدائے ملت جعفریہ کے بلندی درجات کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات تلاوت فرما. ماشاءاللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفہ علی سائر الحیوان بالنطق والبیان وکرمنا وفضلنا علی الامم السابقہ بالتصدیق والایمان وہو احسن الخالقین. سلام الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي العبدي الهاشمي الهادي المهدي سيد البهي وكوكب الدري صاحب الفضل والعطاء والجود والسخاء والأمر والرضا صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة حبيب إله العالمين وخاتم النبيين وسيد المرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الذي يوسوس في صدور الناس. بندہ آل محمد کے احسانات کا جتنا مقروض اور محتاج ہے اور ذکر آل محمد سننے کے لیے جتنا ذہنی روحانی جسمانی طور پر فرش شفاعت پر تشریف فرما ہے، کوشش کرے عظمت اہل بیت پر اتنی بلند سے بلند صلوات تلاوت فرما. اجازت بات شروع کیجیے. کافی صاحبان تشریف فرمائے ہیں. میں جتنی دیر بھی آپ کے ساتھ میں گفتگو رہوں، آپ کی توجہ کا محور مرکز فقط اور فقط ذکر محمد و آل محمد ہونا چاہیے. آمادہ ہے بات کریں. وقت کی ضرورت. تیمور بھائی میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں. آواز کھولیں، وصل کم کیجئے ذرا اس کی، جو آواز ذرا بلند کریں. وقت کی ضرورت ایک بات ہے، وہ آج آپ تک پہنچانا بالکل ضروری سمجھتا ہوں. ہر بندہ، مجھے دیکھیں، ہر بندہ ایک کوشش کرنے میں بھائی بزرگوں مصروف ہے. وہ کوشش کیا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے امن قائم کیا جائے. توجہ بھائی، توجہ بھائی، مجھے دیکھیں بھائی، ہر بندہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے سرکار امن قائم کیا جائے. منڈی جھبراں جو اس کا بڑا بندہ ہے تو اس کی کوشش ہے کہ ہمارے اس علاقے کا امن قائم رہے. ساتھ میں شہر ہے بڑا شیخ پورہ، جو اس کا بڑا ہے تو اس کی بھی یہی کوشش ہے کہ پورے شیخ پورے کا امن قائم رہے. چھوٹے چھوٹے شہر اکٹھے کیے جائیں تو پھر وہ تیمور بھائی ایک تحصیل بنتی ہے، اور جو تحصیل کا بڑا ہو تو اس کی بھی یہی کوشش ہے کہ تحصیل کا امن قائم رہے. تحصیلیں اکٹھی کیے جائیں تو پھر وہ ضلع بنتا ہے. سر اٹھاؤ. تو ضلع کا بڑا ہو تو اس کی بھی یہی کوشش ہے کہ پورے ضلع کا امن قائم کیا جائے. ضلع اکٹھے کیے جائیں تو پھر وہ ایک صوبہ بنتا ہے. جو صوبے کا بڑا ہو تو اس کی بھی یہی کوشش ہے کہ پورے صوبے کا امن قائم کیا جائے. اور اگر صوبے اکٹھے کیے جائیں تو پھر وہ ایک ملک بنتا ہے. اور جو ملک کا بڑا ہو تو اس کی بھی یہی کوشش ہے کہ پورے ملک کا امن قائم کیا جائے. ملک اکٹھے کیے جائیں تو پھر وہ دنیا بنتی
ہے، اور جو دنیا کا بڑا ہو تو اس کی بھی یہی کوشش ہے کہ پوری دنیا کا امن قائم کیا جائے۔ منڈی جبل شیخ پورا والوں لے آؤ قرآن میرے سر پہ رکھو۔ یہ جتنے بھی بڑے ہیں یہ فقط کوشش کر سکتے ہیں لیکن مکمل طور پہ امن قائم ہونے والا نہیں ہے۔ تو سوال کر افتخار حسینی، تو نے آتے ہی برسر ممبر پہلا جملہ ہی یہی کہا ہے کہ سارے کوشش کر سکتے ہیں لیکن مکمل طور پہ امن قائم ہونے والا نہیں۔ تو مکمل امن کب قائم ہوگا؟ لے آؤ قرآن میرے سر پہ رکھو، مجھے غازی عباس کے علم کی قسم، مکمل امن اس وقت قائم ہوگا جب اس بادشاہ کا ظہور ہوگا جسے اللہ نے خود قائم بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو قائم کی ریت ہو، جو صاحب العصر والزمان کی ریت ہو، ہاتھوں کے جاؤ مل کے بولو یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، مل کے بولو حیدری۔ اللہ اکبر۔ سرکار توجہ ہے کہ نہیں؟ دعا فرما رہے اس وقت قائم ہوگا سرکار جب اس بادشاہ کا ظہور ہوگا جسے اللہ نے خود قائم بنایا، اور وہ ایسا قائم ہے جو آج تک قائم ہے۔ توجہ بھائی، ایسا قائم ہے جس کی وجہ سے یہ زمینیں قائم، جس کی وجہ سے آسمان قائم، جس کی وجہ سے اللہ کا عرش قائم۔ توجہ بھائی، توجہ بھائی، ضمانت کے ساتھ دیکھیں، ہمارے پیر وہ نہیں کہ لوگوں کے ترلے کرتے پھرے کہ ہمارے پیروں کو مانو۔ نہ کوئی ہمارا پیر کسی پارلیمنٹ کا محتاج، نہ ہمارے پیر کسی بل کے محتاج۔ ہمیں جو کہا جاتا ہے زبردستی کہ ان کو مانو، یہ سارے برابر ہیں۔ میں فکرہ پڑھنا چاہ رہا ہوں، مجھے نہیں خبر کہ کون کہاں تک پرواز کرے، جس کے سینے میں دل ہے، دھڑکن میں علی ہے، رزق نجف سے سانس کربلا سے لیتے وہ بندہ بیدار ہو۔ یہ جی سارے برابر ہیں، یہ جی سارے برابر ہیں، یہ جی سارے برابر ہیں۔ پہاڑ سے بڑی دلیل ہے، ارے جب سلمان ابو ذر برابر نہیں، ادھر ادھر کا علی کے برابر کیسے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہاتھ اٹھے جاؤ مل کے بولو حیدری۔ اللہ اکبر۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ پوری ضمانت کے ساتھ دیکھیں، آج کم از کم اگر لگائیں نا سرکار 1 مہینہ اور 13 دن ہو گئے 13 سفر تک مسلسل، ویسے تو ہم مصروف پہلے سے ہیں لیکن اگر کم از کم لگائیں تو 1 مہینہ بھاجان 13 دن مسلسل اس قوم کو ذکر حسین ابن علی میں مصروف ہوئے، اور دنیا کو ذکر میں آ کر یہ پیغام دیتے آؤ ذکر کی جانب۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ ذکر ہے جس کا پہلا ذاکر ہی خود خالق کائنات ہے۔ بیدار ہونا خدا کے لیے، فکر ضائع نہ ہو جائے۔ پاک سیدہ آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے، وہ ذکر ہے بھائی جس کا پہلا ذاکر ہی خود خالق کائنات ہے۔ آپ کائنات کے کسی گوشے میں چلے جائیں، کسی حصے میں چلے جائیں، نہ ہی کسی کو کسی ذکر پر کوئی اعتراض ہے، نہ ہی کہیں کسی ذکر کی کوئی مخالفت ہے۔ بابا جی زمانہ جس ذکر سے گھبراتا ہے وہ ذکر حسین ابن علی کا ہے، زمانہ جس ذکر سے پریشان ہوتا ہے وہ ذکر حسین ابن علی کا ہے۔ حالانکہ حیرانگی، پریشانی، گھبراہٹ بھائی قاتلوں کے تذکرے سے ہونی چاہیے، ظالموں کے تذکرے سے ہونی چاہیے، جبکہ ذکر میں قاتلوں کا تذکرہ ہی نہیں۔ یہ تو ذکر ہے ہی مظلومین کا، یہ تو ذکر ہے ہی مقتولین کا۔ تو پھر زمانہ گھبراتا کیوں ہے؟ پھر زمانہ پریشان کیوں ہوتا ہے؟ اور پھر زمانے کو تکلیف کیسی؟ اور کائنات آدم و عالم میں تیمور بھائی وہ کون سا ایسا انسان ہے بزرگوں تو یہ نہیں جانتا کہ ہماری مجالس میں بھائی ہوتا کیا ہے؟ ابتدا تلاوت قرآن سے، تذکرہ پیغمبر کی حدیث کا، ذکر جناب آدم کا، ذکر ابراہیم خلیل اللہ کا، ذکر اسماعیل ذبیح اللہ کا، ذکر موسیٰ کلیم اللہ کا، ذکر عیسیٰ روح اللہ کا، ذکر حلال و حرام کا، ذکر اللہ کے تمام معصوم نبوتوں کا، ذکر اللہ کے تمام معصوم حجتوں کا، ذکر کسی کا حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے کا، اور ذکر کسی کا نوٹ نیل
معجزات کی تلاوت. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ فکرے توجہ بھائی، وہ فکرے بزرگوں جسے سن کے دشمنان حسین اور دشمنان عزاداری کی سانسیں بند ہو جاتی ہیں. سر اٹھاؤ جب اتنے پاک و پاکیزہ تذکرے سرکار ہماری ان مجالس میں ہوتے ہیں تو زمانہ گھبراتا کیوں ہے؟ آواز تھوڑی کم کیجئے. زمانہ گھبراتا کیوں ہے؟ زمانہ پریشان کیوں ہوتا ہے؟ اور پھر زمانے کو تکلیف کیسی؟ تو بس مجھے نہ سمجھ کی سمجھ میں بھائی مجھے دیکھو اتنا آیا کیونکہ ذکر ہوتا ہے ہماری ان مجالس میں. ارے آدم سے لے کر محمد تک، محمد سے لے کے قائم تک اللہ کی تمام معصوم نبوتوں کا، اللہ کی تمام معصوم حجتوں کا. تو جب کبھی جہاں کہیں آدم کا ذکر ہوگا تو ابلیس کو تکلیف. بیٹھے ہو چلے گئے ہو جسے اللہ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی ہے. فکر آگے جو نوکر پڑھنا چاہ رہا ہے، جب کبھی جہاں کہیں آدم کا ذکر ہوگا تو ابلیس کو تکلیف ہوگی، موسیٰ کا ذکر ہوگا تو فرعون کو تکلیف ہوگی، ابراہیم کا ذکر ہوگا تو نمرود کو پریشانی ہوگی، محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا ابو جہل کو تکلیف ہوگی، علی مرتضیٰ کا ذکر ہوگا اور خنزیر شام والوں کو تکلیف ہوگی، حسن مجتبیٰ کا ذکر ہوگا، پھر جنازے پہ تیر چلانے والوں کو تکلیف ہوگی، حسین بادشاہ کا ذکر ہوگا، پھر یزید کو رضی اللہ کہنے والوں کو تکلیف. اور جس کی چھت پہ غازی کا علم ہے اور مقرون ہے حضرت عباس کے علم کا، ہاں جب کبھی جہاں کہیں میرے مولا عباس کا ذکر ہوگا علم دے کے مر جانے والوں کو تکلیف. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاتھ اونچے چاؤ مل کے بولو حیدری. توجہ ہے کہ نہیں؟ دو باتیں اور کرنی ہیں سرکار پوری ضمانت کے ساتھ. دو منبر، دو سرکار جس کی مثال روئے زمین کائنات آدم و عالم میں اور نہیں ملتی. تھوڑی مشکل ہے بات، دور ہو کے پڑھ سکے اتنی آواز ہونی چاہیے سرکار. دو منبر جن کی مثال نظیر کائنات آدم و عالم میں بزرگوں نہیں ملتی. توجہ، پہلا منبر جس کی مثال روئے زمین پر اور نہیں ملتی، وہ منبر میدان غدیر میں مصطفیٰ نے بنایا. بیدار ہونا خدا کے لیے، بیدار ہونا خدا کے لیے. مجھے نہیں خبر کہ کون کہاں تک پرواز کرے. پہلا منبر میدان غدیر میں محمد مصطفیٰ نے بنایا. بات آگے کی ہے جو غازی کے نوکر ہو. پہلا منبر میدان غدیر میں مصطفیٰ نے بنایا. اور دوسرا منبر جس کی مثال نظیر کائنات آدم و عالم میں نہیں ملتی، دوسرا منبر کعبے کی چھت کو حضرت عباس نے بنایا. اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کی چھت کو حضرت عباس علم بردار نے بنایا. توجہ، لیکن دونوں منبروں کے موضوع اور خطیب میں بڑا فرق ہے. توجہ بھائی، جو منبر توجہ بھائی جو منبر مصطفیٰ نے میدان خم غدیر میں بنایا، وہاں پر مصطفیٰ توجہ مصطفیٰ کھڑے ہو کے بتاتے رہے کہ علی کیا ہے. اور جو منبر حضرت عباس نے بنایا، وہاں پر عباس کھڑے ہو کے بتاتے رہے کہ حسین کیا ہے. توجہ بھائی توجہ بھائی توجہ بھائی. مجھے دوسرے منبر کی بات کرنی ہے، سر اٹھائیے گا. خطیب کون ہے؟ حضرت عباس. موضوع کیا ہے؟ حسین. کعبے کی چھت کو منبر بنایا. کب بنایا؟ 8 ذوالحج 60 ہجری. 8 ذوالحج 60 ہجری، جب حسین نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا. توجہ بھائی، تاریخ بتانا بالکل ضروری ہے. سیاق و سباق کا پتہ ہوگا تو پھر لطف آئے گا کہ نوکر پڑھنا کیا چاہ رہا ہے. سرکار احرام توڑے گئے، کوئی چیز نہیں جسے توڑ دیا جائے. احرام کا توڑنا کیا ہے؟ طواف کعبہ کے دوران بڑھتے ہوئے قدم کو روکنا. توجہ بھائی، بڑھتے ہوئے قدم کو روکنا، ہٹانا، اسے کہتے ہیں سرکار
احرام کا توڑنا. توجہ. تو پھر نوکر اور پھر حسین نے قدم کو روک کے کس کو بچایا؟ حرمت کعبہ کو بچایا. سرکار جو حسین کے قتل کا ارادہ رکھتے تھے ان کے ارادوں کو پاش پاش کر دیا. حسین علیہ السلام نے سر اٹھاؤ. تو پھر نوکر یہ فکرہ کہنے کا منڈی چھبرا شیخوپورہ کی سرزمین پہ حسین علیہ السلام کے مداخان عزاداروں کی ماتلیوں کی موجودگی میں حق رکھتا ہے. ارے جس حسین کا ہٹتا ہوا قدم اللہ کا گھر بچا سکتا ہے اس حسین کا بڑھتا ہوا قدم نہ جانے کیا کر سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سدا سلامت رہو. ختم ہو گئی بات. سرکار کعبے کی چھت کو منبر بنایا حضرت عباس علم بردار نے. سرکار وہاں پر جو بات کی ہے وہ بات سنیں منبر سرکار کے حوالے. سرکار اب یہ ذہن میں رہے کہ سارے ہیں احرام کی حالت میں. یہ باتیں ذہن میں رہنی چاہیے. سارے احرام حدود حرم میں مرضی کے عالم سے جا کے پوچھے. حدود حرم میں داخل ہونے کے لیے مسلمان ہونا ضروری. یہ فقط ظاہری طور پر مسلمان ہی نہیں بلکہ احرام کی حالت میں ہیں اور کعبے کا طواف کر رہے ہیں. یہ باتیں ذہن میں رہے. سر اٹھاؤ. اس وقت کعبے کی چھت کو منبر بنایا حضرت عباس علم بردار نے اور جو غازی نے بات کیا وہ دو اشارے کیے. ایک سامنے حسین کی جانب ایک نیچے کعبے کی جانب اشارہ کیا. اور حضرت عباس علم بردار باب الحوائج مولا نے قاضی الحاجات مولا نے قمر بنی ہاشم مولا نے کیا کہا؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی. مجھے دیکھو. الحمدللہ الذی شرفا حاضا بقدوم ابی ہے من کان بالامس بیتا اصبحا قبلتا ایہا الکافرۃ الفجر اتصدون طریقا بیت الامام البرر ومن هو حق به من سائر البریت هو ادنا به لولا حکم اللہ الجلیت واسرار العلیت لا دار البیت الیہ قبل یمشی لدیہ لولا تقم مشیت مولا مجبولتا من مشیت الرحمن لوقات علیکم کساکر الغزبان علو عصافیر طیران اتخففون قوما یلعب بالموت فی طفولیت فکیف کان فی الرجولیت ولفدیت بالحامات لسیدہ البریات حیحاسم ان ننظر ممن شارب الخمر وممن صاحب حوض والکوثر وممن فی بیت الوحی والقرآن وانتم وقاتم فی غلطت الذی قد وقعت فیہ القرآن لأنهم ارادوا قتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وانتم تريدون قتل بنت نبيكم ولا يمكن ما دام امير المؤمنين حيا وكيف يمكن ما دام امير المؤمنين حيا. اور حضرت عباس علم بردار نے کہا واضربه القي عليكم لا بلغ الله عليكم وليحصل مرادكم لعن الله عليكم وعلى اجدادكم. جو غازی کے نوکر ہو جو غازی کے نوکر ہو ہر حال پر جمع عباس کی شبیہ بننا چاہیے. یہ میں نے عربی پڑھی ہے لیکن جو نہیں پہنچے میں آپ کو دست تنہائی میں تنہا نہیں چھوڑنے لگا. دو فکرے پڑھنے ہیں منبر پڑھنے والوں کے حوالے. عزتدار مدہ خان تشریف فرما ہے. دو اشارے تیمور بھائی کے نیت صاحب. دو اشارے کس نے کیے؟ حضرت عباس نے. حضرت عباس نے دو اشارے کیے. ایک نیچے کعبے کی جانب ایک سامنے کھڑے حسین کی جانب. اور کیا کہا؟ فرمایا الحمدللہ الذی شرفا حاضا بقدوم ابی ہے. فرمایا ہر حمد ہے حسین کے اس بابا کے لیے جس کے قدموں سے اس کعبے کو شرف بخشا گیا ہے. ہاتھ ہیں تو بلند ہونے چاہیے. جو غازی کے نوکر ہو جو غازی کے نوکر ہو الحمدللہ الذی شرفا حاضا بقدوم ابی ہے جس کے باپ کے قدموں سے ہے. غازی کا بھی بابا. توجہ بھائی. ہے غازی کا بھی بابا لیکن کیا کہا؟ بقدوم ابی ہے. حسین کے بابا کے قدموں سے کعبے کو شرف بخشا گیا. پھر آگے کیا کہا؟ فرمایا من کانا ماضی. کانا ماضی کے لیے پاسٹ. من کانا بالام سے بیتن اصبحاؤ قبلتن. مرضی کے عالم سے جا کے پوچھئے من کان بالامس بیتن اصبحاؤ قبلتن. جو پہلے پتھروں
بنا ہوا فقط ایک کمرہ تھا، اس کی آمد سے قبلہ ہو گیا۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد علی کے شیعہ، زندہ باد حسین کے ماتمی۔ من کان بالامس بیتن اصبح قبلتن، اس کی آمد سے قبلہ ہو گیا، ختم ہو گئی بات۔ آخری بات پھر کیا کہا، توجہ، بات ذہن میں ہے نا کہ حدود حرم میں آنے کے لیے مسلمان ہونا ضروری، صاحب کلمہ ہونا ضروری۔ اب کھڑا ہے کعبے کی چھت پہ مفتی اعظم کا بیٹا اور فتویٰ جاری ہو رہا ہے کعبے کی چھت سے۔ یہاں پر ہاتھ رکھو، میں فکر آپ کے دلوں میں نقش کرنا چاہتا ہوں۔ جو غازی کے نوکروں، سر اٹھاؤ، غازی شہنشاہ نے احرام والوں کو دیکھ کے کیا کہا؟ فرمایا ایھل کافرۃ الفجر۔ اٹھ کے چلا جائے وہ بندہ جو غازی کا نوکر ہے اور بول نہیں سکتا، سر اٹھائیے۔ کیا کہا؟ ایھل کافرۃ الفجر، ایھل کافرۃ الفجر۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ غازی نے کعبے کی چھت سے کہا، اے کافرو، اے فاجرو، اے کافرو، اے فاجرو، اے کافرو، اے فاجرو۔ یعنی غازی عباس علمبردار نے، باب الحوائج مولا نے کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے یہ فیصلہ سنا دیا کہ جو بھی، جب بھی، جہاں بھی، جس حالت میں حجت خدا کا دشمن ہو، چاہے وہ احرام کی حالت میں ہو، وہ کافر بھی ہے، وہ فاجر بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاتھ اونچے، حیدری۔ ایھل کفرۃ الفجر، ختم۔ ایھل کفرۃ الفجر۔ سرکار اتسدون طریقا بیت الامام البرر ومن هو احق بہ۔ او کافرو، اے فاجرو، تم اس حسین کو اس کعبے کے طواف سے روکتے ہو۔ توجہ بھائی، اس حسین کو اس کعبے کے طواف سے روک رہے ہو جو صحیح معنی میں اس کا حقدار اور وارث ہے۔ توجہ بھائی، توجہ، بات ختم ہو گئی۔ آخری فکرہ ہے، آخری فکرہ ممبر ان کے حوالے سے اٹھائیے گا، اس سے کما صاحب سرکار پڑھیں گے۔ مجھے عزت حیدر کرار کی قسم، یہ غازی عباس کے علموں پہ ہاتھ رکھ کے میں فکرہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ کیا کہا؟ ایھل کافرۃ الفجر اتصدون طریقا بیت الامام البرر ومن هو احق بہ من سائر البریۃ هو ادنی بہ۔ اور حضرت عباس نے کیا کہا؟ بزرگوں دعا فرمائے گا، جتنے بزرگ ہو، جتنے جوان ہو، جوانی حسین کے لیے ہے۔ اس جوانی کو سلام ہوتا ہے جو حسین کے کام آ جائے، اس جوانی پہ فقط لعنت ہوتی ہے جو بازار گلی چوک میں ضائع ہو جائے۔ حضرت عباس علمبردار نے کہا، لولا حکم اللہ الجلیۃ واسرارہ العلیۃ لادار البیت الیہ قبل ان یمشی لدیہ۔ حضرت عباس نے کہا، اگر اللہ نے اس کعبے کے اسرار عزت بلند نہ کی ہوتی، پھر یہ کعبہ خود چل کے حسین کا طواف کرتا۔ سبحان اللہ۔ ہاتھوں کے جو مل کے بولو حیدری۔ وما علینا۔ ماشاءاللہ، یہ تھے علامہ افتخار حسن الحسینی صاحب جو اپنے مخصوص انداز میں ذکر محمد